تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بڑی آزمائشوں سے گزرے، بیٹے کو ذبح کرنے کی نوبت آ گئی، بچا لیا اللہ نے، ہم سب کو بچا لیا، وہ تو کامیاب ہو ہی جاتے، اس کے بعد کیا ہوتا ہمارا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی، مکہ ویران تھا، کوئی انسان نام کی چیز نہیں، اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر نکل گئے، فرمایا کہ اللہ محافظ ہے، یہ اللہ کی ذات کا یقین تھا۔ نمرود سے پالا پڑا، نمرود نے للکارا، آپ نے نمرود کو للکارا، نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے نمرود بادشاہ سن، یہ چاند اللہ نے بنایا، یہ ستارے اللہ نے بنائے، یہ سورج اللہ نے بنایا، یہ زمین اللہ نے بنایا، یہ آسمان اللہ نے بنایا، ایکم برہما دیتیو ناستک، ایک ہی بنانے والا مالک ایشور ہے، ایک ہی بنانے والا اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں، لہذا یہ ساری دنیا انسانیت کی سیوا کے لیے ہے اور انسان اپنے مالک کو سجدہ کرنے کے لیے ہے، دوسرا کچھ نہیں۔ جگت کے لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں ان بہت ساری چیزوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بہت ساری چیزوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ کار، یہ کروز، یہ فلائٹ، یہ ایئر کرافٹ، یہ مشینیں، یہ موبائل، یہ ساری ٹیکنالوجی انسانوں کی انگلیوں کا کمال ہے، انسان کے دماغ کا کمال ہے، مگر آؤ اس ایک رب کے سامنے جھک جائیں جس نے ہمارے دماغ کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو بھی آزمائش رکھی ہے کہ سن لو، سورج روشن دان ہے مگر سب کچھ نہیں ہے، سارے پاور اس کے پاس نہیں، گرہن تو اس میں بھی لگتی ہے۔ یہ چاند چندرما جس کی پورنیما، جس کی اماوس، نکلنے کو پورنیما ڈوبنے کو اماوس کہتے ہیں، اس کی روشنی کو ہم، اس کے نکلنے اور ڈوبنے سے ہم تاریخ کا تعین کرتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ گرہن تو اس سے چاند میں بھی لگ جاتی ہے۔ ایک اللہ، اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ جب نمرود کو یہ پیغام دیا گیا کہ نمرود تو بادشاہ ہے، تجھے بادشاہ اللہ نے بنایا، تیرے سارے خزانے اللہ کے ہیں، لوگوں تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کتنے خزانے دیے، اس مٹی کو نہیں دیکھتے، آپ کے علاقے کی مٹی کالی ہے تو اللہ اس میں سے سفید کپاس کو نکالتا ہے، کہیں کی مٹی لال ہے، کہیں کی مٹی اجلی ہے، کہیں کی مٹی مٹیالی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ایک ہی مٹی میں الگ الگ پیڑ ہیں، یہ آم کا، وہ پپیتے کا، وہ انگور کا، وہ امرود کا، وہ سیب کا، سارے پیڑ الگ الگ ہیں، مٹی ایک، ہوا ایک، پانی ایک، دنیا ایک، مگر درختوں میں اگنے والے پھلوں کے ذائقے الگ الگ، اس کی خصوصیت الگ الگ۔ اسی مٹی میں اللہ نے کون کون سے خزانے ڈال رکھے ہیں، گیہوں ڈالو تو گیہوں ہوتا ہے، مرچ ڈالو تو مرچ ہوتی ہے، چاول ڈالو تو چاول ہوتا ہے، مکئی ڈالو تو مکئی ہوتی ہے، کپاس ڈالو تو سفید کپڑے کے دھاگے نکل آتے ہیں، مگر اسی مٹی میں اگر ایک لوہے کو گاڑ دیا جائے تو یہ مٹی کی نمی اور برودیت اس لوہے کو چند دنوں میں خاک میں بدل دیتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مٹی کہاں گئی، یہ لوہا کہاں گیا۔ اسی مٹی میں انسان کو دفن کیا جائے تو چند سالوں کے بعد دوسری قبر وہاں پہ تیار ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ حاجی صاحب کہاں غائب ہو گئے، مگر اسی مٹی میں جب اولاد آدم اپنے دانے ڈالتا ہے، گیہوں کا دانہ ڈالتا ہے، چاول کا دانہ ڈالتا ہے، تو سنو، اس مالک نے ادھیکار، اس مالک نے آدیش دیا اس مٹی کو، اس رب نے حکم دیا اس مٹی کو، اے مٹی انسانوں کو گلا دینے والی، اے مٹی لوہے کو گلا دینے والی، سن لے، میرے بندے نے بڑی امیدوں سے گیہوں کا دانہ ڈالا ہے، اسے خاک میں بدلنے کے بجائے میرے بندے کو 100 دانوں میں امانتاً واپس کر دو۔